وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين قائد البر والجليل نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قامة سيد المهدي برب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ومولانا ومنجانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سورہ دخان کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
حامیم حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں، بے شک ہم خبردار کر دیا کرتے ہیں اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا، ہماری جانب سے جو صادر ہوتا ہے، ہم ہی کتاب اور رسول بھیجنے والے ہیں سراپا رحمت۔ معزز اور محترم سامعین گرامی، یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، جو لیلہ مبارکہ فرمایا گیا، جس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جو یہ ارشاد فرمایا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد نصف شعبان یعنی شب برات کی رات مراد ہے۔ شب برات وہ رات ہے جس کو قرآن پاک نے لیلہ مبارکہ برکت والی رات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ اس رات میں سائلوں کے، مانگنے والوں کے، دعائیں کرنے والوں کے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کے دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ اس رات میں ہر شخص کا رزق جو اسے ملنا ہو اگلے سال میں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے اگلے سال میں پیدا ہونا ہو اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہو اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو روزی ملنی ہو، جتنی ملنی ہو اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور جو کام پورے سال میں ہونے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ
شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ بولو نا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، وہ لکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان آ پہنچا، اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان آ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرم آ پہنچا۔ یہ مہینہ رحمت للعالمین آقا کا مہینہ ہے۔ ایمان میں آ جائے گی ضیا، دھل جائیں گے دفتر اسیاں گناہ، دھل جائیں گے دفتر اسیاں کے، بخشش کا حسین پیغام لیے وہ مونس و ہمدم آ پہنچا۔ حضرات، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ والی کائنات، فخر موجودات، نور الانوار، احمد مختار، آمنہ کے لال، رب کے پیارے یار جسے اپنا کہیں، حضور جسے اپنا کہیں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے نا، جنوں مل جائے نسبت سونے دی، جنوں مل جائے قربت سونے دی، اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے۔ حضور اس مہینے کو کہہ رہے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تے جنوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جڑا ہووے دور محمد تو اور رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ حضور اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ کون ہے؟ حضور ہیں۔ پھر حضور کو جو جو چیز ملی وہ ساری کائنات سے افضل ہو گئی۔ حضور سب سے افضل، حضور کو جو کتاب ملی وہ تمام کتابوں سے، بولو، حضور کو جو مہینہ ملا وہ تمام مہینوں سے، حضور کو جو روزے ملے وہ تمام روزوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو بکر ملا وہ تمام سچوں سے، حضور کو جو عمر ملا وہ تمام حق و باطل میں فرق کرنے والوں سے، حضور کا عثمان تمام غنیوں سے، حضور کا علی تمام بہادروں سے، حضور کے نواسے ساری کائنات کے نانوں کے نواسوں سے، حضور کو جو جو چیز ملی، جس کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ تمام کائنات کی چیزوں سے، اگر پسینے کی نسبت میرے حضور سے ہوئی تو وہ تمام خوشبوؤں سے افضل۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ اکبر۔ معزز اور محترم حاضرین گرامی، حضور کا یہ مہینہ ہے، فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مہینہ میرا ہے، پروردگار مہینہ میرا ہے، بخشش تیری ہے، بخشش تیری ہے اور امت میری ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی رات کو عبادت کرو، نصف شعبان کی رات کو عبادت کرو، صبح کو روزہ رکھو۔ اگر تم رات کو عبادت کرو گے
صبح کو روزہ رکھو گے تو تمہیں اس طرح ثواب ملے گا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ثواب ملتا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میں وضاحت کے لیے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھا دوں۔ میں اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں، حضور کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے جو 7 سے 9 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، بڑا اونچا پہاڑ ہے اور جنتی پہاڑ ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی احد پہاڑ کے برابر کروڑوں ٹن سونا بنتا ہوگا سونا خیرات کرے، اور میرا صحابی کون ہے؟ صحابی 1 سا یا آدھا سا یعنی 4.5 سیر یا 2.25 سیر میرا صحابی جو خیرات کرے تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے یہ 2.25 سیر جو خیرات کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے جو صحابی نے کیا، کیونکہ وہ عمل کس کا ہے؟ صحابی کا۔ اگر صحابی کا عمل اتنا بڑا ہے تو نبی کا عمل کتنا بڑا ہوگا؟ تو فرمایا رات کو عبادت کرو، صبح کو روزہ رکھو تو تمہیں داؤد کے روزے اور ایوب کے صبر کے برابر ثواب ملے گا۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمیں اتنا بڑا مقام ملتا۔ یہ جو مقام مل رہا ہے نا، کہا یہ چھوٹا سا کام کرو، وہ ایوب گزرے ہیں بڑے اونچے مقام والے، وہ داؤد گزرے ہیں بڑے اونچے مقام والے۔ میرے غلاموں، کیونکہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، تمہارا تعلق میرے ساتھ ہے، تمہاری محبت کا رشتہ میرے ساتھ ہے، تو سنو چھوٹا سا عمل کرو، میں پروردگار سے تمہیں اتنا بڑا اجر لے کے دوں گا کہ تمہارا عمل تو میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو عمل تم نے کرنا ہے، رات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، دن تمہیں میں بتا دیتا ہوں، وقت میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لمحات میں بتا دیتا ہوں، ساعتیں میں بتا دیتا ہوں، عمل تم نے کرنا ہے، جزا میں لے کے دوں گا۔ اللہ محبت سے بولا یا رسول۔ یہ اجر اتنا بڑا کہ نبی عمل کرے، صحابی کے برابر تو ہم نہیں ہو سکتے، ہمارا عمل نہیں ہو سکتا، نبیوں کے عمل کے برابر ہمیں اجر مل رہا ہے۔ جیسے ایک مزدور کی 500 700 800 تنخواہ ہے، اور ایک بادشاہ جو ہے جو 15 لاکھ 20 لاکھ ایک بندے کی تنخواہ ہے، یہ مزدور جو ہے وہ ایک دن کا 50,000 تنخواہ نہیں لے سکتا، دنیا میں نہیں لے سکتا، تو ادھر کرم کیسا ہو رہا ہے؟ فرمایا اے میرے دین کے مزدوروں، اے میرے غریب غلاموں، سنو، تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، میرے تعلق کے والوں، میرے مہینے میں نصف شعبان کی ایک رات تمہیں دے رہا ہوں، اس رات میں تم نے کیا کرنا ہے؟ او بولو تو صحیح، عبادت کرنی ہے۔ جب تم اس رات میں عبادت کرو گے اور صبح روزہ رکھو گے، ویسے تمہاری حیثیت یہی ہے کہ تم میرے صحابی کے برابر بھی ثواب۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بار بار کر رہا ہوں تاکہ دل میں بات بیٹھ جائے اور ہمارے اندر یہ شوق اور ذوق اور یہ نیت پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس رات کو ضائع، اگلے دن کو ضائع نہیں کرنا۔ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم میرے صحابی کے برابر بھی عمل کی جزا پا نہیں سکتے، لیکن میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں جو میرے مہینے کی رات ہے۔ بس تم نے کرنا کیا ہے؟ میری بات مانو، جاگنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، مجھ پہ درود پڑھنا ہے،
سجدے میں رات گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارنی ہے، صبح روزہ رکھ لینا۔ صحابی کیا، میں تمہیں نبیوں کے عمل کے برابر ثواب لے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نصیبوں سے معاملات ہوتے ہیں، یہ نصیبوں سے کرم کے معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ سیزن آتا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا نا، لوگ کہیں گے یہ کپڑے والوں کا سیزن ہے، یہ جوتوں والوں کا سیزن ہے، کیونکہ آگے عید آ رہی ہے۔ تو اس میں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اگر میں 8 گھنٹے پہلے دکان کھولتا ہوں تو مجھے 16 گھنٹے بھی کھولنی پڑے میں کھول لوں گا، کیونکہ پیسے آ رہے ہیں، مال آ رہا ہے، زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ جب زیادہ پیسے ملے، زیادہ مال آئے، ہمارے پاس زیادہ منافع آئے، زیادہ پیسے اور دولت آئے تو ہم وقت بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا ثواب بھی تمہیں زیادہ ملے گا، اجر بھی، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی بارگاہ سے برکتیں بھی زیادہ ملیں گی۔ پہلے تم عشاء تک عبادت کرتے ہو، اب رات کو بھی کرنا۔ کرو گے نا؟ انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، فرمایا نصف شعبان کو حضور کی حدیث یہ جو ہے نا روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات جبریل امین میرے پاس آئے، حضور کے پاس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیں۔ حضور اوپر دیکھیں ذرا، اور فرماتے میں نے اوپر دیکھا۔ جب اوپر دیکھا تو میں نے پوچھا، جب انوار دیکھے، انوار کا نزول دیکھا، رحمتوں کا نزول دیکھا، برکتوں کا نزول دیکھا، تو میں نے فرمایا کہ جبریل یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ رات کیسی رات ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور اوپر دیکھے، اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا جب نوریوں کا سردار نبیوں کے تاجدار سے کہہ رہا ہوگا، آ کے عرض کر رہا ہوگا، یا رسول اللہ اوپر دیکھیں۔ حضور نے اوپر دیکھا ہوگا چشم نرگسی سے، ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں سے حضور نے اوپر دیکھا ہوگا، اللہ کی رحمتوں کے انوار کو دیکھا ہوگا، اور پھر پوچھا ہوگا جبریل یہ رات کیسی رات ہے، کون سی رات ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ نصف شعبان کی ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے، بولو کیا، 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، جہاں ہم بیٹھتے ہیں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گھر والوں میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے، رشتہ داروں پہ تبصرہ کرنے کی بجائے، یاروں دوستوں پہ تبصرہ کرنے کی بجائے، اس میں ہم سے غیبت بھی، چغلی بھی ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کی بات شروع کرتے ہیں نا دوست احباب کی، تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم سے غیبت چغلی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے معاملات اندر کے خراب، اور گناہ ہمارے کھاتے میں آ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ باتیں، میرا یہ خیال ہوتا ہے، میری یہ نیت ہوتی ہے، میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس آ کے جو میرے ساتھی بیٹھتے ہیں، میں ایسی باتیں ان کو سکھا کے، سمجھا کے، سنا کے بھیجوں کہ جہاں بیٹھیں جا کے ان کو بتائیں، اور میرے دوستوں کی بھی آخرت بہتر ہوتی جائے، اور جو ان کے پاس بیٹھے ان کی بھی بہتر ہوتی جائے۔ تو کیا حضور نے انوار دیکھے؟ جبریل نے آ کے کہا اوپر دیکھے، یہ یاد ہو گئی نا؟ کہا یہ کیسی رات ہے؟ تو جبریل امین نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین نے کیا بتایا؟ یا رسول اللہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے، اللہ اکبر، 300 دروازے کھول دیتا۔ ابھی آپ کے پاس 3 دن ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اور سوموار کو جا کے یہ رات آئے گی، سوموار کا دن گزار کے۔ یہ بات آپ نے دوستوں کو بتانی ہے تاکہ ان کا دل مائل ہو اس رات کو عبادت کرنے کی طرف، رشتہ داروں کو بتانی ہے، گھر والوں کو بتانی ہے۔ انشاءاللہ مرکز کے، آپ کے مرکز کے اندر بھی ہم جاگیں گے، اللہ کا ذکر، حضور کا ذکر، نوافل اور درود پاک اور
اور جو عبادات ہیں ہم مل کے انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس دفعہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو نعت خوان حضرات ہیں ان کو کم کو بلایا جائے، اور نوافل اور ذکر اور درود پاک کی کثرت کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کی جائے، کیونکہ وہ ساری رات جو ہے ہمیں اسی کام میں لگائے رکھتے ہیں اور وقت نہیں ملتا، کیونکہ حضور کی سنت ہے اس رات میں نوافل پڑھنا بھی۔ حضور نے سجدے میں سر رکھ کے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں اس رات میں۔ سیدہ طیبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اس رات میرے لحاف سے، میرے بستر سے، جس کا تانا بالوں کا تھا اور بانا جو تھا وہ اونٹ کے بالوں کا تھا، وہ چادر نہ ریشمی چادر تھی، نہ کتان کی، نہ خز کی، ایسی چادر تھی، بالوں کی چادر تھی۔ حضور میری چادر سے نکلے اور میں پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میری چادر سے جو نکلے ہیں کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں گئے ہوں۔ اندھیرا تھا، رات تھی، میں اپنے بستر سے نکلی حضور کو تلاش کرنے کے لیے، تو میں اندھیرا تھا، ہاتھ لگاتے لگاتے ٹٹولتے میری کیفیت یہ ہوئی کہ میرے ہاتھ حضور کے قدمین شریفین کو لگے۔ حضور کے قدموں کو جب لگے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے حضور نے پہلے اونچے نہ بول رہے ہوں دعا میں کہ عائشہ کی نیند خراب ہوگی، اور جب ہاتھ لگے تو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں مضروب ہوں، حضور نے آواز اونچی کر لی اور حضور استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا، میں کیا سوچ رہی تھی اور حضور کیا کر رہے ہیں۔ حضور کیا کر رہے ہیں؟ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی آہوزاری کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، دعائیں اور التجائیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ رکھا ہی نہیں، یعنی اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں آپ کے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں آپ کا، تو آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، آپ تو گناہ کرتے ہی نہیں، تو یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں دعائیں کر رہے ہیں، کیوں سجدے میں پڑے ہیں؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتہ یہ رات کون سی ہے؟ یہ نصف شعبان کی رات ہے جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور عائشہ اگر اللہ نے مجھے گناہوں سے پاک رکھا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ جو میں سجدے میں رو رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جو دعائیں کر رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ معزز المحترمات گرامی، اس رات رونا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا اور دعائیں اور التجائیں کرنا یہ میرے اور تیرے حضور کا طریقہ مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اس رات کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، ذکر کیا، اور فرمایا جو اس رات اللہ کے خوف سے رویا، یا ویسے بھی اس کے علاوہ بھی حدیث ہے، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، گناہوں کی ندامت پر، شرمندگی پر آنسو بہاتا ہے، تو اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر، یعنی چھوٹا سا آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، زمین پر نیچے بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رونے کی رات ہے، اور عاشقوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، یہ رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ عاشقوں کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، اور ان عاشقوں میں ایک حضور ابو البیان حضرت علامہ پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری، اور آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور ساری زندگی یا مسجدیں بنائی ہیں یا مدرسے بنائے۔ آپ کا طریقہ زندگی کا کیا رہا ہے؟ یا مسجدیں بنائی ہیں یا
کروڑوں روپیہ مسجدوں پہ مدرسوں پہ لگایا، جتنے آتے تھے لگاتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی اسی رستے پہ لگایا، اپنے تعلق والوں کو بھی اسی رستے پہ لگایا، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو بھی اسی رستے پہ لگایا، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اسی طریقے پہ چلایا۔ آج یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، ویسے تو لاکھوں مرید ہیں، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، میں مبالغہ نہیں کرتا، سینکڑوں صرف کہہ رہا ہوں، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ان کے محبت کرنے والے صرف یا مسجدیں بنا رہے ہیں یا مدرسے بنا رہے ہیں، اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ لاکھوں میں سے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن ان میں سے سینکڑوں کم از کم ایسے ہیں جو مساجد اور مدارس کی تعمیر کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، دن کا رات کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی ولی کی زندگی ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کے رستے پہ چلا جائے، لوگوں کو حضور کے رستے پہ چلا کے چلا جائے، لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ چلا کے چلا جائے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ لگا کے چلا جائے۔ آپ نے ساری زندگی مخلوق خدا سے محبت کی، ان کو عشق مصطفیٰ کا درس دیا، عشق خدا کا درس دیا، نیکی کا درس دیا، ہدایت کا درس دیا، قرآن کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، کتابیں لکھی اس کے لیے، کبھی تحریر کی صورت میں، کبھی تقریر کی صورت میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے رہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک چاند تھا جو روشنی پھیلاتا تھا، اس کے جانے سے کئی ستارے جو ہیں وہ روشنی دینے لگے۔ جگہ جگہ خدمت دین کرنے والے، لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ بلانے والے جگہ جگہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ تو نبیوں کا مشن بھی یہی ہے، ولیوں کا مشن بھی یہی ہے کہ بندوں کو خدا کے رستے پہ چلا جانا، خدا سے ملانا، مصطفیٰ کریم کے رستے پہ چلا جانا۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ پچھلی شب برات پر بڑے لوگ ایسے تھے جو موجود تھے، اور شب برات کے پہ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے پورے سال میں مرنا ہو ان کے نام بھی بولو نا یار، حدیث میں آتا لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال یہ مرے گا۔ انہیں پتا تھا کہ اگلی شب برات سے پہلے ہم مر جائیں گے، بڑی لمبی امیدیں اور بڑے دل میں شوق پالے ہوئے تھے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے مکان بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں دینی ہے۔ یہ سارے شوق دل میں لے کے شب برات نہیں آئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ نے میرے لیے موت لکھ دی ہوئی ہے، اور میرا اور تیرا بھی کوئی پتہ نہیں کہ شب برات سے پہلے ہی ہمارا اس دنیا سے جانا ہو جائے، یا اس شب برات کو ہماری موت لکھ دی جائے کہ اگلے سال میں یہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پہنچ والے لوگ، جن کو بندہ سمجھتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے، کسی کا بیٹا بڑا مالدار ہے، لیکن نہ ڈاکٹر کسی کو بچا سکتا ہے، نہ پیسہ بچا سکتا ہے، نہ تعلق بچا سکتا ہے، نہ عہدہ بچا سکتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو موت کی پکڑ ایک ایسی سخت ہے کہ اسے کوئی بچا نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا بندہ۔ تو میرا اور تیرا بھی کوئی پتہ، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری کیفیت، ہماری حالت کب کیا ہوگی۔ تو ہمیں ابھی سے یہ نیت کر لینی چاہیے، ہمارے پاس یہ جو 2-3 دن ہیں یہ بھی، اور وہ آنے والی رات بھی، اور اگلی زندگی جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کیا جائے، رحم کیا جائے۔ جب حکم مانو گے تو اللہ رحم فرمائے گا، اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے گی تو اس کی رحمتیں جو ہیں ان سے معافی ملتی رہے گی۔ میں کل لاہور میں بینر دیکھ رہا تھا، بینروں پہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی جیسے وفاقی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں نا، ایسے ہی صوبائی حکومت کے جو عہدیدار ہیں ان کی بھی 25% تنخواہ بڑھاؤ۔ حالانکہ بڑی بڑی ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن جلوس نکال رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اسی بات کے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ۔
مجھے یہ بتاؤ کبھی مولویوں کو علماء کو بھی آپ نے دیکھا ہے، قاریوں کو کبھی دیکھا ہے تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، مزدور سے بھی آدھی تنخواہ، اور کبھی کہا ہو ساری تنخواہ بتاؤ، شیری لا دو یار، کبھی دیکھا ہے کسی کو جا کے پیسے مانگ دیں یا ادھار دے دو؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کا نوکر ہوتا ہے نا وہ اپنے ملازم کا دھیان رکھتا ہے، جو اللہ کے دین کے نوکر ہیں اللہ رب العزت ان کو صبر بھی دیتا ہے، ان کے معاملات خود ہی پورے کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے 1,00,000 بھی تنخواہ ہے، 50,000 تنخواہ ہے اور آپ کی پوری نہیں پڑتی نا، کارخانے میں آپ کتنے پیسے کماتے ہیں، دکانوں پہ کماتے ہیں، نہیں پوری پڑتی، تو ایسا کرو ساتھ ساتھ دین کے خادم بن جاؤ، اللہ کے دین کی خدمت شروع کر دو، مخلوق خدا کی ہدایت کا کام شروع کر دو، اپنے دکان پہ بیٹھو کرو کام، کارخانے میں بیٹھو لیکن کام اللہ اور اس کے رسول کا کرو۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے ایک فرمان کا بھی پتہ ہے تو آگے بتا دو، پہنچا دو آگے، اور زیادہ مطالعہ کر کے آگے نہیں پہنچا سکتے، اپنے مزدوروں کو، اپنے جو ملازم ہیں ان کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو نہیں بتا سکتے۔ جمعے کے دن جو باتیں سنتے ہو نا، حضور کی کوئی حدیث سن لی، فرمان سن لیا تو اپنے ساتھیوں کو بتا دی۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کے دین کا کام کر سکتا ہے، اللہ کا کام کر سکتا ہے۔ دیکھنا تھوڑے پیسے میں، تھوڑی تنخواہ میں، تھوڑے مال میں، تھوڑی آمدن میں اللہ رب العزت برکت ڈال دے گا۔ زیادہ پیسہ جو ہے اس سے کام نہیں چلتا، تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو اس سے کام چل جاتا ہے۔ تو برکت کس نے ڈالنی ہے؟ کس نے؟ اللہ نے۔ تو اس کا کام کرو۔ اور یہ جو رات آ رہی ہے اس میں روزیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، فرمایا اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، جس کو جتنی ملنی ہو لکھ دی جاتی ہے، بخشش تقسیم ہوتی ہے، رحمت تقسیم ہوتی ہے، اللہ کا کرم تقسیم ہوتا ہے۔ تو کیا اس رات کو زندہ کرو گے؟ جاگو گے؟ ہاں، اس رات پہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور میں نے جو پہلے بات کی ہے نا، یہ ساتھی ایسا ہوتا ہے کہ تکرار بھی کرتے ہیں، نہیں انہوں نعت ضرور پڑھاؤ، انہوں ضرور پڑھاؤ۔ ہاں، نعت پڑھنی چاہیے، ہم نعت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ساری رات ایسے ہی نہیں گزار دینی چاہیے۔ اور پھر نعت خان جڑے وہ مت مار چھڑ لگے بیٹھے دی کو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہاتھ چکو پھر دوجا چکو پھر دووے چکو پھر اینجن بھی کرو، نہیں ایسے نہیں۔ سنو نعت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور کی تعریف کرنا، حضور سے محبت کرنا۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو بندہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اور بھی بڑے کام ہیں جو حضور نے بتائے ہیں، جو حضور کا خود اپنا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس رات میں سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا، نوافل پڑھنا۔ اور یہ فرمائشیں کرنے والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نہیں، اور پڑھاؤ، اپنے پیسے نعت خانوں پہ ضائع نہ کرو۔ میں کہتا ہوں اپنے پیسے ان نعت خانوں پہ ضائع، یہ نعت خان کم ہے، نعت خون زیادہ ہیں، قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ہزاروں میں، 100 میں نہیں کہتا، شاید کوئی ہزاروں میں نعت خان ایسا نظر آئے گا جو باعمل ہوگا۔ سینکڑوں میں ایسے ہیں جن کی داڑھی پوری کوئی نہیں، اور پھر نعت پڑھتے ہیں میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا۔ کیا بنایا تجھے؟ آج تک تیری داڑھی نہیں پوری ہو سکی، آج تک تو نمازی نہیں بن سکا، بے وضو مسجد میں آ کے نعتیں پڑھتا ہے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایسے باتیں کرتا ہے۔ ربیع الاول کے دن ہوں، ربیع الاول کے بھی دن ہوں تو لوگ کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے جذبات کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں، ربیع الاول میں بھی اہل بیت کی شان شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ لوگ اس پہ پیسے زیادہ پھینکتے ہیں۔ اپنا معیار، اپنا طریقہ، اپنی سوچ بدلو، اپنی مسجدیں اور مدرسے جو ہیں وہ بنائیں، ان پہ پیسے ضائع نہ کریں۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے ساتھ ہمارا اسٹوڈنٹ ہی تھا ایک، تو ایک گھر میں ختم تھا ہمارے ساتھ ترجمے میں، وہ کلاس میں وہ ساتھی پڑھتا ہے، آ کے ان کے بھائی کا گھر میں پروگرام تھا اصالِ ثواب کے لیے، تو گئے، تو جب گئے نا تو اس نے نعت پڑھی، آپ جانتے ہیں اس کو، سب میں نام نہیں لوں گا، نعت پڑھی تو انہوں نے پیسے دیے کوئی 2200-2300 روپیہ اس کو۔ وہ گھر چلا گیا اس کے بعد، تو
3-4 گھنٹے بعد نا ان کے گھر سے مجھے فون آیا، اس کی اہلیہ کا، وہ بھی ہماری اسٹوڈنٹ تھی. استاد جی، اس کا نام لے کے کہنے لگی پیسے آپ نے دیے ہیں اس کو؟ میں کہ کیوں ہوا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی بال خسرے پہ سوٹتا ہے، پھر خسروں پہ پھینک رہا ہے. یعنی نیت خراب کر کے، لالچ لے کے جب دل میں نعت پڑھتے ہیں تو پھر وہ کمائی جو ہے وہ حرام کاموں پہ ہی جاتی ہے. کسی نعت خان نے آپ کو مسجد نہیں بنا کے دی، مدرسہ نہیں بنا کے دیا. اور بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی اولاد بھی عالم نہیں بن رہی. اب عالم نہیں بنتے، دین کی طرف نہیں آتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پیسے جو ہیں نا نعت خانوں کو دیتے ہیں، وہ نعت خواں بن رہے ہیں. جڑا مراسی اٹھتا ہے، جڑے بندے کو کوئی کام نہیں ہوتا، نعت خواں بن جاتا ہے. کیوں؟ پیسے آتے ہیں. ان کی حوصلہ شکنی کریں، اپنی مسجدیں بنائیں، اپنے مدرسے بنائیں، اور پھر جب نعت خواں کوئی بنے گا باعمل بنے گا، باعمل بنے گا، با مقصد ہوگا. اور نعتیں بھی ایسی ایسی پڑھتے ہیں، ایسی ایسی پڑھتے ہیں کہ لکھنے والے بھی جاہل، پڑھنے والے بھی جاہل. شرک کسی بھی آ جاتا ہے، ایسے اشعار ہوتے ہیں، شرکی اشعار پڑھ دیتے ہیں. اور کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں جس کو مرضی اٹھا کے نبی پاک سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ اب تھوڑا تھوڑا بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں. ہم نے مسجدیں تعمیر کرنی ہیں، اپنی مدارس تعمیر کرنے ہیں، ان کو بنانا ہے. نعت خانوں پہ، بے عملوں پہ، وہ پہلے جی نعت پڑھنی ہے، فون کرو نا ان کو، تو کہتے 60,000 میرے اکاؤنٹ سے کر دیو، باقی جڑے اتوں ہون گے میرے نے. اور وہ 3-4 بندے انہیں پیسے کٹھے کرنے واسطے رکھے ہوتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اور لوگ پھر بھی بلاتے ہیں. کیوں؟ اگر ان کو بلائیں گے تو عوام کٹھی ہوگی، اس لیے وہ بلا لیتے ہیں کہ ہماری محفل جو ہے وہ زیادہ چلے گی، یا کیا پتہ نہیں کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں. یہی پیسے اگر ہم دین کے طالب علم جو ہیں ان کے لیے اچھی سہولتوں کے لیے لگاتے، یہ نیچے سوتے ہیں، ان کے لیے ہم بستر کا اہتمام کرتے، ان کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرتے، اچھی رہائش کا اہتمام کرتے، اور اپنے اس پیسے کو جو ان نعت خانوں پہ لگاتے ہیں یا دنیا کے کاموں پہ، فضول کاموں پہ، صرف نعت خانی پہ ہی برا کام نہیں لگانا. یہ جو آپ مہندیوں پہ، شادی کے فضول رسموں پہ لگاتے ہیں، وہ بھی حرام اور برا کام ہے. اگر جو ہم یہاں لگاتے ہیں نا، اگر ہم دین کے مدارس میں آ کے کہتے ہیں نا یہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، تو آپ میری طرف سے ایک استاد کا وظیفہ، اچھا استاد رکھیں پڑھانے کے لیے. یہ 8-10 ہزار والا نہیں، میں 20,000 25,000 مہینے کا دیتا ہوں. اچھا استاد رکھیں جو بچوں کی تربیت کرے، بچوں کو پڑھائے. میں تنخواہ دیتا ہوں ماہانہ. اگر ایسا ہم کام کرتے تو دین کے اداروں میں اچھے طالب علم پیدا ہوتے. کچھ آتے ہی ایسے ہیں ہمارے پاس جو پڑھنے والے نہیں ہوتے، کوئی پڑھانے والے پھر ایسے ہوتے ہیں، ہم نے جو رکھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو انہوں جگہ کو نہیں سی لبھی، سانو بندہ کو نہیں سی لبدا، یہ سستا مل رہا ہے، ہم یہی رکھ لیتے ہیں. کیونکہ جو ہمارا کام ہے نا، ہمارا کام ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ بھئی حالات یہ اس وجہ سے خراب ہیں، اس وجہ سے اچھے لوگ نہیں بن رہے. کارخانے دے وچ مشیناں خراب ہون نا تو چیزاں صحیح نہیں بندیاں. تو اگر استاد ہی ایسا ہوگا، نالائق ہوگا، نکما ہوگا، تو کیسے طالب علم اچھے نکلیں گے؟ ہارون الرشید ایک استاد کو جو دین کا درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے، 500 درہم ہدیہ پیش کر رہا ہے، حضور میری طرف سے لیں، آپ دین کا علم پڑھاتے ہیں. تو اس دور میں ایک تاجر تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تاجر تھا، اس نے 1000 دینار دیا، سونے کا سکہ ان کو ہدیہ پیش کیا. ہارون رشید کو غصہ چڑھ گیا، وہ کہا مجھ سے میرے سامنے تو سبقت لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے 500 دیا، تو عام بندہ ہو کے بادشاہ سے زیادہ 1000 دینار دے رہا ہے، میں درہم دے رہا ہوں، تو دینار دے رہا ہے، یہ تو نے کیوں کیا؟ میرا مقابلہ کرتا ہے. جب ہارون رشید نے غصہ کیا نا، تو وہ کہنے لگا نہیں حضور میں آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا، میں نے ہدیہ دینا تھا ایک عالم کو، تو میں نے سوچا کم از کم اتنا تو دوں جتنی میرے ایک دن کی آمدن ہے. آج کل میری 1000 دینار آمدن ہے، میں اس لیے یہ پیش کر رہا ہوں. تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوتے تھے، جب استاد جو تھے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. آج استاد کیا کرتے ہیں؟ 8 سے 11 بجے تک پڑھایا، پھر زور سے اثر پڑھایا، پھر غائب. پوچھے کدھر ٹیوشن پڑھانے گئے تھے؟
کدھر سے؟ ٹیوشن پڑھانے گئے تھے۔ کدھر سے آئے ہو؟ ٹیوشن پڑھا کے آئے ہو۔ کدھر جا رہے ہو؟ ٹیوشن پڑھا کے آئے ہو۔ کہاں جانا ہے؟ ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 11 12 ہزار سے پوری نہیں پڑتی، بیچارے کیا کریں۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، پھر ان کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے ہمارے بچوں کو تربیت کریں اور پڑھائیں اور اچھے استاد پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے مسجدیں بنانی ہیں اور مدارس بنانے ہیں اور ان کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ مسجد کا کام شروع کرانا ہے، مسجد کو بنانا ہے، تو ساتھیوں نے الحمدللہ کوشش کی ہے۔ میرے بھائی بشارت صاحب بیٹھے ہیں، زاہد صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے خود یا ان کے کوئی دوست ہیں ان سے مل کر 50,000 روپیہ جو ہے نا انہوں نے جمع کروایا ہے اپنے دوستوں سے مل کر۔ اور سر محمد اعجاز مجدی جو ہیں انہوں نے بھی، ان سے بھی کسی دوست نے 50 توڑے سیمنٹ کے جو ہیں ان کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ جو ساری دیوار بنی ہے نا، ہم نے مل کر وہ توڑ تک جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا آپ سے، تو 1 لاکھ روپیہ تقریباً ہم نے مل کے اس میں حصہ ڈالا ہے اس دیوار میں، اور 5 لاکھ روپیہ سر اعجاز کے کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، یا ان کے تعلق والے جو ہے، یا انہوں نے خود مل ملا کے 5 لاکھ روپیہ سر اعجاز نے یہاں جو ہے نا وہ صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے شروع کیا تھا مل کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہماری سائڈ ہے، طرف ہے، ایک دیوار جو ہے اس کو مکمل فرما دیا، اور ہمیں کوئی فرق ہے بظاہر مالی کوئی فرق نہیں پڑا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور اب ہم نے اس دیوار کو بنانا ہے، بائیں طرف والی دیوار کو بنانا ہے۔ تو یہ پیسے ہم نے اس دفعہ جو محفل پہ آپ دیتے ہیں، یہ ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے 5,000 10,000 ایسے کر کے دیا کرتے ہیں، جس کو میں فون کر دیتا ہوں بعد میں، یار ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو کبھی آپ نے نہ کی ہے؟ نہیں کی۔ اس دفعہ سوموار کو محفل آ رہی ہے شب برات کی، میں نے محفل کے لیے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کسی کو نہیں کہنا کہ محفل کے لیے آپ پیسے دیں، ہم لنگر کا دیں تمام کریں گے۔ اگر باہر سے کوئی محلے کے ہمارے دور کے سے کوئی ساتھی آ گیا محفل پہ، کوئی گل نہیں، میں اپنے گھروں کھانا کھوا لاں گا 5 10 20 لوگوں کو، اور اپنے گھروں سے ہم ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 2 نان اور حلیم کے لیے ہم پریشان ہو جائیں، یا چاولوں کے ایک شاپر کے لیے ڈبے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ساری اپنے گھر سے بھی جا کے کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا آپ سے کہ جو پیسے ہم محفل پہ دیتے ہیں وہ ہم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دینے ہیں۔ میں کہوں گا ساتھیوں سے آپ بھی اٹھیں، کاغذ پینسل لیں، ساتھی اپنا اپنا نام لکھائیں، اور ماشاءاللہ ملک صاحب نے بھی 10,000 روپیہ، میں ان کے گھر گیا تھا، میں نے کہا چلو شروع تو کرتے ہیں نا، میں نے جا کر ہاں جی کیا خیال ہے، مجھے کہنا کہ کام شروع کرو کوئی 2 مہینے پہلے، تو جب شروع کیا تو میں سیدھا ان کے گھر چلا گیا، ہاں جی کیا خیال ہے، انہوں کو کوئی بات نہیں، یہ 10,000 لیں اور میں انشاءاللہ جیسے آپ حکم کریں گے ہم کریں گے۔ تو کوئی ساتھی ہمارے آگے نہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے مل کے ہی کام کرنا ہے، پہلے بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، کرنا چاہیے نا؟ نہیں بول دے یار قطرہ قطرہ ڈالیں گے نا انشاءاللہ دریا بن جائے گا۔ تو بسم اللہ، یہ 5,000 روپے پہلے بھی مجھے ماہانہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی امی جان کی بخشش فرمائے ان کے صالح ثواب کے لیے۔ 5,000 زاہد صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ۔ افضل صاحب جزاک اللہ بیٹا، جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دیں، اگر نہیں دیں گے تو ہم ان کے گھر آ جائیں گے، کوئی بندہ نہ نہیں کرے گا، ہمیں مجھے پتا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ تو جناب ماشاءاللہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ خدمت کی تھی جب دیوار کا معاملہ تھا، اور ساتھی آپ نے مل کے کی تھی، جیسے اب کر رہے ہیں نا ایسے کی تھی، اس لیے مجھے نام نہیں یاد نا، تو آپ نے سب نے حصہ ڈالا تھا، اب بھی انشاءاللہ ڈالیں گے، تو ہم مل کے یہ کام کریں گے۔ محفل کے لیے پیسے نہیں لینے، آپ نے مسجد کے لیے پیسے دینے ہیں، جیسے بھائی زاہد نے کیا ہے نا، بشارت صاحب نے کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے دیے ہیں یا دوست، انہوں نے ویسے یہ کہا کہ میرے دوست نے کسی نے کیا ہے، تو پتہ نہیں چھپا رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں اپنے دوست احباب جو ہیں ان کو اس طرح موو کریں۔ 10,000 اینٹیں چاہیے ہمیں، اور تقریباً 250 بوری سیمنٹ کی چاہیے، اور 3.25 لاکھ روپیہ جو مزدوری ہے نا وہ طے ہوئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دیا تو اپنے ذمہ لے لیں،
2 ٹرالے ہمیں ریت کے چاہیے، بجری چاہیے، 5 من سے زیادہ تھوڑا سا سریا چاہیے، تو انشاءاللہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے، اپنے دوست احباب سے مل کے ان کو اس طرف لگائیں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، ان کو بھی ثواب ہوگا۔ اگر آپ پیسے خود نہ بھی لگا سکے تو کسی کو اس طرف موڑ دیا تو وہ جب دے گا تو آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کے لیے، سب کے لیے کرم کے دروازے کھولے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔